بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف عملیات آفیشیل چینل پہ آج آپ کے سامنے ایک خاص عمل پیش کرنے جا رہا ہوں دفینے اور خزانے سے متعلق۔ اگر آپ کو کہیں شبہ ہے کہ آپ کے گھر میں، کھیت میں یا دکان میں یا کہیں بھی دفینہ موجود ہے اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کا پتہ لگا سکے صحیح کہ کس جگہ موجود ہے اور کیسے اس کو نکالنا ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں اس طرح کے عاملین بہت کم ہے، اگر ہے بھی تو ان کی روحانی قوت اتنی مضبوط نہیں ہے۔ تو اگر آپ خود چاہتے ہیں، آپ متقی پرہیزگار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس جگہ کا صحیح پتہ لگے کہ کس جگہ اصل میں دفینہ اور خزانہ موجود ہے اور اس کو نکالنے میں آسانی ہو، خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو پکی رہنمائی مل جائے کہ اس جگہ دفینہ موجود ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آسانی سے نکل جائے، تو یہ عمل آپ کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ میرا خود کا یہ آزمایا ہوا عمل ہے، کئی مرتبہ، ہر مرتبہ تو نہیں، کئی مرتبہ، 2 یا 3 مرتبہ آزمایا ہے میں نے یہ عمل۔ الحمدللہ اس میں مجھے پوری پکی رہنمائی ملی۔ اس عمل کے کچھ خاص پابندیاں ہیں اور طریقہ ہے۔ پابندیاں یہ ہیں کہ نماز 5 وقت کی پابند آپ کو ہونا پڑے گا اگر آپ نہیں ہیں، گناہوں سے بچنا اور سنت اور شریعت پہ عمل، اور حرص و ہوس اور لالچ، کیونکہ اکثر جو دفینوں کے معاملات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی اسی میں۔ انہوں نے جو ہے اتنا حرص و ہوس، حسد ان کے اندر شیطان نے ڈال دیا، انہوں نے جو ہے اپنا گھر تک اس کے چکر میں ان چیزوں کے پیچھے لگ کر بیچ ڈالے اور برباد ہو گئے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، آپ کو اللہ رب العزت پہ یقین رکھتے ہوئے اور اچھی نیت سے کہ جو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے مال یا رزق ملے گا اس کو آپ صحیح جگہ اور اللہ کے راستے میں لگائیں گے اور اس کا صحیح استعمال کریں گے۔ تو آپ کو یہ نیت رکھنی ہے، یہ پابندی اس میں ضروری ہے۔ نماز کی سنتوں کی پابندی، نماز کی 5 وقت کی پابندی، گناہوں سے بچنا اور عمل کو راز رکھنا، یہ بھی بہت زبردست ان شرائط میں سے آتا ہے۔ اور عمل پہ مضبوط یقین، یہ نہیں کہ عمل پہ یقین نہیں ہے اور کیے جا رہے ہیں، ایسا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، عمل پہ مضبوط یقین رکھنا ضروری ہے۔ پابندیاں ہیں، اس کا طریقہ آگے بتاؤں گا کس طرح ہوگا۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس کریں، انسٹاگرام کو فالو کر لیں۔ کچھ مسئلہ ہو تو مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ پہلے دن آپ کو غسل کرنا ہے، پہلے دن آپ کو غسل کرنا ہے اور 9 دن کا یہ عمل ہے۔ پہلے دن غسل کر لیں، ہو سکے تو روزانہ غسل کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو لیکن عمل کے شروع میں پہلے دن غسل کر لیں اور پاک صاف، ان 9 دنوں میں پاک صاف رہیں۔ خوشبو جو عطر ہوتا ہے، عورتیں ہیں تو خوشبو نہ لگائیں، اگر مرد حضرات ہیں تو عطر جو ہوتا ہے بغیر الکوہل کا وہ لگائیں اور پاک صاف رہیں، نمازوں کی پابندی کریں اور زیادہ کسی سے بات چیت نہ کریں نمازوں میں، اور ذکر و اذکار میں اور اپنے کاروبار میں لگے رہیں۔ تو اس عمل کو صرف رات کو کرنا ہے۔ جہاں آپ کو شبہ ہو، شک ہو، یا اگر آپ کو شک نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس گھر میں دفینہ ہے، یا اگر آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اس گھر میں دفینہ ہے کہ اس گھر میں ہے یا پھر کہاں ہے، تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، تب بھی اس میں آپ کو مکمل رہنمائی ملے گی۔ یا اگر آپ کے گھر میں ہی دفینے ہیں، آپ کو موجود پتہ ہے، تو پھر آپ کو یہ نہیں پتہ کس جگہ موجود ہے، یا اس کو نکالنا بہت مشکل ہے، یا وہ کیسے نکلے گا، کیا اس کا راستہ ہے، یہ سب کا سب آپ کو خواب میں ایک ویڈیو کی طرح آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے دکھا دیا جائے گا۔ کرنا اس میں یہ ہے کہ جب آپ سونے جائیں رات کو تو آپ کو پہلے باوضو ہو کے غسل کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے صلاۃ الحاجت کی، اسی نیت سے کہ اللہ رب العزت مجھے اس عمل میں کامیابی نصیب فرمائے۔ نماز کے بعد، سلام کے بعد آپ کو وہیں بیٹھ جانا ہے اور 11 مرتبہ آپ کو پہلے درود شریف پڑھنا ہے نماز والا۔ اس کے بعد آپ کو 7200 مرتبہ، 7200 ٹائمز، یعنی 7200 مرتبہ، 7200 ٹائمز، 7200 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ نام یا باسطو یہ پڑھنا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ، یا باسطو، یا باسطو یہ پڑھنا ہے 7200 مرتبہ۔ اول آخر اس میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں،
پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، آگے پیچھے اس کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پڑھتے ہوئے آپ کا دھیان ادھر ادھر بالکل نہ بھٹکے کہ جب یہ عمل میں کامیابی مل جائے گی تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا، یا پھر اس طرح کے خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے، لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا ہے۔ آپ کو صرف اللہ کے نام پہ مضبوط یقین رکھتے ہوئے تصور اللہ، اللہ کی طرف تصور اور مضبوط اللہ کی طرف یقین رکھتے ہوئے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس میں 3 یا 3.5 گھنٹے آپ کو لگیں گے۔ صحیح پڑھنا ہے، تیز نہیں، لیکن دھیان رکھیں اگر آپ کو پیاس لگے یا بیت الخلاء میں جانے کی حاجت ہو تو پہلے سے ہی فارغ ہو لیں۔ آپ کو بیت الخلاء نہیں جانا بالکل بھی اس عمل کے درمیان، پہلے ہی آپ فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو فارغ ہو کے اچھے سے فریش ہو کے تب آپ بیٹھیں، اور پانی کے لیے اگر آپ کو پیاس ہے، پانی کی شدت ہے، تو آپ کو پہلے سے ہی پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر روک کے عمل پڑھنا ہے۔ بار بار اس عمل میں اٹھنا ضروری وہ صحیح نہیں ہے، ورنہ اس کا اثر کم ہو جائے گا۔ اور عمل پڑھنے سے پہلے جب آپ نماز پڑھ لیں 2 رکعت، جب عمل شروع کریں پڑھنے تو پہلے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، پھونک مار لیں، دم کر لیں پوری جسم پہ۔ اس سے آپ کی احتیاط ہو جائے گی، آس پاس کے جو شیاطین جنات وغیرہ ہیں وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ ویسے تو اس عمل میں کوئی ضرورت نہیں ہے حصار کی، لیکن پھر بھی کر لیں تو اس میں فائدہ ہی ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ ویسے ضرورت نہیں ہے لیکن کر لیں۔ جب یہ کر لیں آپ عمل، اور اس میں آپ پورا عمل ہو جائے، اس کے بعد کسی سے بنا بات کیے آپ بستر پہ جا کے جو سنت طریقہ ہے، سنت طریقے پہ دعا پڑھ کے اللہم بسمک اموت و احیا دعا پڑھ کے سو جائیں۔ کسی سے بات نہ کریں، نہ ذرا سوچیں۔ انشاءاللہ 9 دن تک آپ یہ عمل لگاتار اسی طرح کریں، ایک ہی وقت اور ایک جگہ۔ دھیان رکھیں عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے آپ کو یہ عمل، اور فجر کی اذان سے پہلے رات کو کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، لیکن جس دن پہلے دن شروع کریں، اگر 10 بجے شروع کر رہے ہیں تو روزانہ 10 بجے شروع کرنا ہے۔ وقت کی اور جگہ کی پابندی ضروری ہے، یہ نہیں کہ آج اس جگہ بیٹھ کے کر رہے ہیں کل کو اس جگہ، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت بڑا عمل ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عملیات کا سب سے بڑا جو خطرناک اور مشکل جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ یہی ہے، دفینہ۔ تو اس کو جو ہے آپ جب آپ رات کو سو جائیں گے تو اگر آپ کی روحانی قوت مضبوط ہے، پہلے دوسرے تیسرے دن ہی آپ کو آگاہی مل جائے گی، لیکن 9 دن تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اکثر دیکھا یہ گیا ہے 90% لوگوں کو 9ویں دن ہی خواب میں مکمل رہنمائی مل جاتی ہے کہ کہاں کس جگہ دفینہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ خطرناک ہیں یا کمزور ہیں، اور کیسے اس کو نکالا جا سکتا ہے، یہ نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا ہے۔ ساری رہنمائی آپ کو ویڈیو کی طرح آپ کو اللہ رب العزت اس اپنے نام کی برکت سے خواب میں آپ کو آگاہی کر دیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے سب معاملات، دھیان رکھیں۔ تو اس عمل کو کسی کو بتانا نہیں ہے، راز رکھنا ہے، اور صرف صحیح نیت سے، اچھی نیت سے، اور نماز کی پابندی اور گناہوں سے بچ کے سنتوں پہ عمل کر کے اس عمل کو کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اس عمل میں اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ کچھ مسئلہ اگر آپ کا روحانی ہو، علاج وغیرہ کے متعلق، تو مجھے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مسئلہ ڈال سکتے ہیں۔ ٹیم کی طرف سے آپ کو جلدی ہی رپلائی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو آپ کو کون سی چاہیے مجھے کمنٹس میں بتائیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔